اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطہ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الہداۃ المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاة وآت الزکاة والمؤفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین کرام، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سلسلہ بیان مسلسل جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت، جو تھوڑی سی طویل بھی ہے لیکن جینے کا ایک مکمل منشور دے رہی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے چند باتیں ابھی تک کہی ہیں اور چند باتیں اور آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ یہ آیت اتنی آفاقی ہے، اتنی کمپریہنسو ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا وہ نجات پا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ابھی تک، اس سے بھی یہ بات میل کھاتی ہے کہ پیغمبر کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس نے ایسا کیا وہ نجات پا گیا، جس نے یہ کیا وہ نجات پا گیا۔ تو اس کو کس پس منظر میں دیکھا جائے؟ اس کو صرف اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا کہ جیسا یہ آیت خود کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر پہلے وہ کوالیفیکیشن پیدا کرو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو، اور اس کے بعد تم جب یہ عمل انجام دو گے تو تم نجات پا جاؤ گے۔ اور یہ آیت خود جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ حرف بحرف جو ہے وہ اس آیت کی صداقت پر دلیل ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا تو اس کے لیے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ اس میں حقائق بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، احکام بھی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں جو سمٹ کے آ گئیں اس آیہ کریمہ میں تو ظاہر ہے کہ اس پہ جس نے عمل کر لیا وہ نجات پا گیا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تھوڑی سی بات اس آیہ کریمہ کی جو تھوڑی سی طویل ہے، اور میں مسلسل اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کرتا رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر سے کر دوں تاکہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سی اس کی شان نزول پر بھی گفتگو کرنی ہے اور بات کو آگے بڑھانا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پورب یا پچھم، مشرق یا مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ، اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ کیا ہے کہ قرآن تقوی یا نیکی کو نہیں بتا رہا ہے بلکہ نیک ہونے کی علامتوں کو بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز صرف جو ہے وہ ڈیفینیشن پہ اگر بیان کر دیا، تقوی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن تو لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ تقوی کو نہیں بتا رہا ہے، متقین کے علامات بتا رہا ہے کہ کون متقی ہے، کون کامیاب ہے، وہ کہ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر۔ یعنی یہ دنیا کی تمام خیر کا سرچشمہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی معرفت پیدا کر لے۔ اس کی دوسری بات یہ ہے کہ جب خالق کو مان لے تو پھر خالق کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مان لے، جو کچھ خالق نے اتارا اس کو مان لے، انبیاء کو مان لے، کتابوں کو مان لے۔
اب اس کے بعد یہاں سے عمل کی بات شروع ہوتی ہے کہ اس کے بعد انفاق کرے. انفاق کرنے کے بعد وہ انفاق، اس انفاق کا مصرف بتایا گیا. وہ انفاق کہاں کرے؟ اللہ کی محبت میں تمام دبے کچلے لوگوں کے اوپر، مساکین، فقراء، ذوی القربا، ابن سبیل، یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد کیا آیت یہیں پر خاموش ہو گئی؟ نہیں. اس کے بعد نماز کی اقامت کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو عہد کرے اس عہد کے اوپر اس کو عہد کو وفا کرے. پھر مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جنگ کے وقت صبر کرے اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے. جب وہ یہ تمام چیزیں کر لے گا تو قرآن اس کو متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کر رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مفسرین نے ایک زبان ہو کر، کچھ لوگوں نے الگ باتیں بھی کہی ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ یہ آیت اس وقت اتری، متوجہ رہیے کہ یہ آیت اس وقت اتری کہ جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا. جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا عین حالت نماز میں. یہ بھی جناب عجیب بات ہے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ نماز سے پہلے حکم آ جاتا کہ آج سے تمہارا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، مگر خالق نے موقع بھی کیا چنا؟ عین حالت نماز. جب پیغمبر نماز میں مصروف تھے تو کہا کہ اب ادھر سے ادھر منہ کر لیجئے. پالنے والے، کیا اس وقت تیری مشیت میں چینج آ گیا؟ کہا نہیں، مشیت میں کبھی چینج نہیں آتا. ہم تو مسلمانوں کے قلب کا امتحان لے رہے تھے کہ سمت کی عبادت کرتے ہو یا اپنے خالق کی عبادت کرتے ہو. تو اگر تم سمت کی عبادت کرتے ہو تو سمت کی طرف رہ جاؤ گے، خالق کی عبادت کرتے ہو تو ہمارا حبیب جس طرف تمہیں منہ کر کے عبادت کرنے کو کہے تم اس طرف کرنے کو تیار ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں. جس طرف تم منہ کرو، قرآن کی آیت ہے فسما وجہ اللہ، تو تم اللہ کا چہرہ دیکھو گے جس طرف منہ کرو. تو یاد رکھو کہ یہ سمت ایک یونیفارمٹی کے لیے ہے، بلکہ کسی مقدس چیز کے لیے نہیں ہے، کسی تقدس کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان یونیفارمٹی پیدا کرنے کے لیے سمت ہے، ورنہ ہر سمت اللہ کی ہے. تو اب مسلمانوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو گئی بعد میں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو ہم اس طرف منہ کرتے تھے، اب ادھر کرنے لگے. ابھی تک بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اب کعبے کی طرف منہ کرنے لگے. تو یہ کیا ہوا؟ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ تمہارے شعور کا امتحان. اتنے دن تمہاری تربیت ہوئی، اب تمہارا امتحان بھی تو لیا جائے کہ تم علامتوں کو تک مقدس سمجھتے ہو یا حقیقتوں کو مقدس سمجھتے ہو. یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے حضور، کہ آج مسلم قوم علامتوں کو مقدس سمجھنے لگی ہے، مقاصد کو مقدس نہیں سمجھتی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. قدرت علامتوں کے ذریعے ہم کو مقاصد تک پہنچانا چاہ رہی ہے، اور مسلمان علامتوں میں پھنس کے مقاصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہماری قوم کا بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں آج آپ کے سامنے بیان کر دوں، بہت بڑا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سن لیجئے گا، اس لیے کہ اگر پسند آئے تو قبول کیجئے حضور، ورنہ اس کو رد کرنے میں کیا قباحت ہے. کہ ہمیں اپنے نظریے کو بدلنا ہوگا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم نعروں پر جی رہی ہے، جذباتیت پر جی رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو جب مسلمانوں میں یہ چیمی گوئیاں ہوئیں، جب مسلمانوں میں یہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، یہ مسلمانوں کے شعور کا امتحان تھا، مسلمانوں کے ظرف کا امتحان تھا. قدرت کی وہ مشیت میں کوئی چینج نہیں آیا تھا کہ اب آج سے قدرت یہ سمجھنے لگی کہ اب یہ چیز مقدس نہ رہی بلکہ وہ چیز مقدس ہو گئی. بلکہ قدرت ہمارا یہ امتحان لینا چاہتی ہے کہ تم وسیلے کو مقدس سمجھتے ہو کہ مقصد کو مقدس سمجھتے ہو. کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے، کئی جگہوں پر قرآن میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ مشیت میں بظاہر چینج ہوا. حضرت موسیٰ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، 10 راتیں زیادہ بڑھ گئیں. کیا مشیت میں یہ اضافہ ہو گیا، اس کی مشیت میں یہ گزرا کہ نہیں بھئی 30 رات میں یہ پروگرام مکمل نہیں ہوا، ابھی 10 دن اور چاہیے یا 10 راتیں اور چاہیے؟ کیا پہلے سے خدا کو معلوم نہیں تھا کہ 10 راتیں؟ کہا کہ اس کی مشیت میں 40 ہی تھی، لیکن 30 کا وعدہ اس لیے کیا گیا کہ یہ 10 دنوں میں قوم کی ایمان کی گہرائی کو ناپ لیا جائے
کہ جو ایمان کا اقرار تم نے کیا ہے وہ تمہاری حلق تک ہے یا زمین جو ہے وہ حلق سے نیچے بھی اترا؟ اب کیفیت خود قرآن کے منہ سے سن لیجئے کہ جب حضرت موسیٰ لوٹ کے 40 راتوں کے بعد آئے تو سوائے حضرت ہارون کے پوری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ امتحان ہے، یہ امتحان کی منزلیں ہیں اور قدرت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ تم اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب چیمی گوئیاں ہوئیں تو یہ آیت اتری کہ نیکی سمت میں محدود نہیں ہے، نیکی جگہ میں محدود نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک آئیڈیا ہے، ایک پروگرام ہے کہ جس کو ہم تمہارے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ خانہ کعبہ کی سمت آج سے مقدس ہو گئی، تم یہ نہ سمجھو کہ بیت المقدس کی سمت آج سے مقدس نہ رہی، بلکہ یہ سمتیں تو اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر یونیفارمٹی پیدا ہو سکے، یکسوئی پیدا ہو سکے۔ ہم سمت کا سجدہ نہیں کرتے، ہم خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ ایسا پروگرام ہے، یہ ایسی چیز ہے، یہ آیت اتنی کمپریہنسو ہے کہ جس پر جس نے بھی عمل کر لیا وہ نجات پا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اسلامی پروگرام میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوٹی ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کا جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ وسیلے کہ ہم قائل ہیں، مگر وسیلہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ سمت مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، سمت کو مقدس اس اعتبار سے اگر تم نے سمت کو مقصد سمجھ لیا تو تمہارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ اسی سلسلہ کلام کے تعلق سے میں یہ بتا رہا تھا کہ دین کے ساتھ ہوتا ہمیشہ یہ ہے کہ دین جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اکثر دین کو اسی چیزوں کی آماں جگہ اور اسی کا اڈا اور اسی کا مرکز بنا دیا جاتا ہے۔ چونکہ بات آ گئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دین آیا تھا آپ کو جذباتیت سے نکال کر عقل اور ہوش کی بات سکھانے کے لیے، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ دین ہی کو جذباتیت کا مرکز بنا دیا گیا اور دین کے گرد جذباتیت کا ایسا جالا بنا گیا کہ آج دین کی حقیقت کو تک پہنچنے کے لیے ہم کو بہت زیادہ تحقیق کی درکار و ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بھاونائیں ہیں، ہمارے جذبات ہیں۔ عجیب بات ہے، ہمارے ملک میں ایک لفظ بہت زیادہ رواج پا گیا ہے، دھارمک بھاونائیں۔ دھارمک بھاونائیں تو دھارمک بھاونائیں کیا ہیں؟ ہمارے اپنے بنائے ہوئے جذبات جس کے اوپر ہم نے مذہب کا ملمہ چڑھا دیا ہے۔ دین اس لیے آیا تھا کہ آپ کو جذبات کی قید سے آزاد کیا جائے تاکہ آپ چیزوں کو جذبات کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہوش کے ساتھ میں دیکھیے، جذبات کو برا نہیں سمجھتا ہوں، جذبات کی بھی اہمیت ہے اور جذبات کے بغیر تو انسان پتھر ہے، لیکن وہ انسان جو جذبات ہی میں غرق ہو جائے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ دین کو صرف اور صرف جذبات کی شے سمجھ لیا گیا ہے، صرف بھاونا سمجھ لیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف بھاونا نہیں ہے بلکہ عقل و ہوش کے تحت انسان کی کامیابی کے لیے بنایا گیا ایک پورا پروگرام ہے۔ اور اگر بھاوناؤں میں بہہ جانا، جذبات میں بہہ جانے کا نام دین ہوتا تو جو جتنا جذباتی ہوتا وہ اتنا بڑا مذہبی ہوتا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو زیادہ قرآن کی نظر میں جو جتنا ہوش کی بات کرے وہ مذہبی۔ اور ہوتا کیا ہے حضور؟ ہوتا یہ ہے، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جذبات کیا ہیں جو انسان پر طاری ہو جائیں، انسان کی حالت بدل جائے۔ غصہ ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، اور تمام تعصب ایک جذبہ ہے، حسد ایک جذبہ ہے، تمام چیزیں ہیں کہ جو جذبہ ہے اور انسان کے اندر پیدا ہو جاتی۔ قدرت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب تم دین کی طرف آؤ تو تمام جذبات سے عاری ہو کے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کر کے بالکل آبجیکٹیوٹی کے ساتھ سوچو کہ تم اپنی زندگی کو جس کے لیے لگانے جا رہے ہو وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے جذباتیت کے ساتھ فیصلہ کیا تو اکثر جذبات کے لیے وہ فیصلے غلط ہو جایا کرتے ہیں، اور قدرت بار بار جو حب ہی کی قید لگاتی ہے وہ یہی کہ جب کام کرو تو اپنے جذبات کے تحت نہ کرو بلکہ اپنے جذبات کو اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے مقید کر دو۔ جب تم اپنے جذبات کو اللہ کی اطاعت سے مشروط کر دو گے تو وہ جذبات بھی بہتر ہو جائیں گے، وہ جذبات بھی مقدس ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور جو جذبات میں بہہ جائے، جو جذبات کو بے لگام چھوڑ دے، تو یاد رکھیے کہ جذبات کے تحت کیے ہوئے کام اتنے مقدس نہیں ہوتے
جتنا جذبہ ابدیت کے تحت کیے ہوئے کام ہوتے ہیں، کہ جب آپ اپنے جذبات کو جوڑ دیں کسی سے، جس کے لیے آپ نے اپنی جان بیچی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنا مال بیچا ہے، اسی کے لیے اپنے جذبات بھی جوڑ دیجئے۔ آپ یہ بتائیے، ہزاروں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے، لاکھوں بار کا سنا ہوا واقعہ ہے، سامعین میں سے بچے اس بات کو جانتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمرو بن عبد الود کے سینے پہ سوار ہوئے جنگ خندق میں، تو اس نے لعاب دہن پھینکا۔ لعاب دہن پھینکنے کا کیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ وہ مولا کو غصہ دلانا چاہتا تھا۔ کیوں غصہ دلانا چاہتا تھا؟ تاکہ غصے میں آ کے فوراً قتل کر دیں، تاکہ اسے قتل ہونے کے درمیان جو کچھ تکلیف ہو رہی ہوگی یا جو بھی ہو رہا ہوگا وہ اس سے نجات پانا چاہتا تھا، یا اور بھی کوئی بھی چیز۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ وہ مولا کی طرف لعاب دہن پھینک کر کے مولا کو طیش میں لانا چاہتا تھا، غصے میں لانا چاہتا تھا، اور کوئی اور ہوتا تو ضرور غصے میں آ جاتا، لیکن یہ امیر المومنین ہیں کہ جس کے سامنے جب غصہ بھی آتا ہے تو ان کے اوپر سوار نہیں ہوتا، بلکہ غصہ ان کا غلام بن کے رہ جاتا ہے۔ بس روایت یہی ہے کہ مولا نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وقت عمرو بن عبد الود کو قتل کرنے کا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے جذبات کو قتل کرنے کا وقت۔ اٹھ کے ٹہلنے لگے، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں مسلمانوں کی جماعت جو عمرو بن عبد الود کو اتنا بڑا سورما سمجھ رہی تھی کہ اس کے مقابلے پر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، جب اس نے یہ دیکھا کہ علی اس کے سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے تو عجیب حالت ہو گئی، عجیب کیفیت ہو گئی کہ یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ اور مولانا روم نے بھی اس کو اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے کہ مولا آپ نے یہ کیوں کیا، تو مولا کی طرف سے جواب بھی دیا ہے، کیا حسین جواب دیا ہے کہ جب اس نے میرے طرف لعاب دہن پھینکا تو مجھے غصہ آیا، اور غصہ جب شاہوں کے اوپر آ جاتا ہے، غصہ جب بادشاہوں کے اوپر آ جاتا ہے تو بادشاہوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور وہ بادشاہ غصے کی حالت میں فیصلے کرتے ہیں، غصے کے انفلوئنس میں فیصلہ کرتے ہیں، غصے کے زیر اثر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ غصہ جب علی کے سامنے آیا تو علی نے کہا کہ میں اس کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دوں گا۔ علی اس بادشاہ کا نام ہے جس نے اس جذبے کو بھی اپنا غلام بنا کے چھوڑ دیا، اور جب قتل کیا تو اس خلوص سے قتل کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوراً یہ کہا ہوگا کہ قربتاً اللہ، میں اس کل کفر کو اس دنیا سے اس لیے حرف غلط کی طرح مٹا رہا ہوں تاکہ اسلام ترقی پا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہی بات جو میں نے اتنے دنوں سے کہی تھی کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ، ان پٹ جب اس کوالٹی کا ہے تو آؤٹ پٹ کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ذرا پیغمبر سے سنیے تو پیغمبر فرمائیں گے کہ ضربت علی فی یوم الخندق، یوم خندق میں علی کی تلوار کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس جذبے کے ساتھ چلائی گئی۔ اللہ اکبر، یہ خلوص ہے۔ تو یہ جذبہ کہاں، وہ جذبہ کہاں، یہ جذبہ۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو غصہ ہے، یہ جو کیفیتیں ہیں، یہ انسان کو اکثر و بیشتر، آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ غصے میں کیا ہوا عمل بعد میں انسان اس سے پچھتاتا ہے، اظہار افسوس کرتا ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ نہ کیا ہوتا۔ تو دیکھیے خاطی ذہن ہمیشہ غصے کے انڈر میں کام کرتا اور بعد میں پچھتاتا ہے، لیکن جو معصوم ذہن ہے وہ ان جذبات کے تحت کام نہیں کرتے، اس لیے کہ جب خدا کے لیے آپ قائل ہیں کہ اس کی حالتیں تبدیل نہیں ہوتی، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند عالم کوئی کام غصے کے انڈر میں کرتا ہے، یا کوئی خداوند عالم کوئی کام خوش ہو کے انجام دیتا ہے؟ اگر اس کے لیے آپ خوشی اور غصہ مان لیں تو یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ اور خوشی حالتیں ہیں، جب حالتیں ہیں تو اس کے معنی وہ اس کی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کی حالت میں تغیر ہوتا ہے، اور جس نے اس کی حالت میں تبدیلی مانی تو وہ سمجھ لے کہ پھر اس نے اس کو خدا کو اپنے جیسا مان لیا۔ تو قدرت یہ کہتی ہے کہ جب ہماری حالتیں اس طرح تبدیل نہیں ہوتی، جب ہم غصے کی حالت میں عمل نہیں انجام دیتے، تو مجھے پسند ہے کہ میرے بندے بھی غصے کے انفلوئنس میں عمل کو انجام نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس وقت حق کا تقاضا کیا ہے، اس کے تحت انجام دیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ سلسلہ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے ابھی جاری ہے۔ میرے دوستو،
دین رسم و رواج کا قلا قما کرنے کے لیے آیا، مگر دین کو اسی کی اما جگہ بنا دیا گیا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، میں نے کہا کہ میں رسم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن رسم اتنی بڑھ جائے کہ اس میں دین کی حقیقتیں چھپ جائیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے۔ اور ہر مذہب میں یہ ہوا ہے کہ رسموں نے حقیقت کو چھپا دیا۔ میں آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بات بتائیے، مرنے جینے میں، شادی بیاہ میں ہم نے کتنی رسموں کو ایجاد کر لیا ہے؟ وہ رسمیں کہ جنہوں نے شریعت کو ڈھانپ لیا ہے۔ شادی کی بات کر لیجئے، شادی بیاہ میں آپ بتائیے کہ شریعت کتنی ہے اور رسم کتنی ہے؟ تو شریعت ظاہر ہے کہ ہر پڑھا لکھا انسان، ہر ہوش مند انسان جانتا ہے کہ شادی بیاہ کے اندر شریعت صرف اتنی ہے کہ ایک بالغ اور عاقل لڑکا لڑکی موجود ہونا چاہیے، مستحب یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اور عقد کے صیغے جاری ہو جائیں، مہر کی رقم معین ہو، عقد کے صیغے جاری ہو جائیں، بس یہ ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے شریعت۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس میں مسلمان کتنا خرچ کرتے ہیں اور بقیہ چیزوں میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ آپ شادی کی کسی مسلمان کے یہاں جا کر کے، چاہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کہیں بھی آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، اور خاص طور پہ شیعوں میں، کہ شادی میں کیا خرچ ہوتا ہے اور کتنی رسمیں ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں گویا یہ جو صیغوں کا اجرا ہے یہ ایک طرح سے ایک ثانوی رسم بن جاتی ہے، باقی چیزوں کی زیادہ اس میں اہمیت ہے۔ اور جملہ معترضہ کے طور پہ ہاں ٹھیک ہے بھائی صیغے بھی جاری کروا لیے گئے، اور اس کے اندر جو اہمیت ہے، جو چیزوں کی اہمیت ہے، مثلا مہر، کبھی ہمارے دوستوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اور ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے رقم کی مہر کی رقم کے اوپر جو ہے وہ سمجھنا گوارا نہیں کیا کہ اس کی حقیقت کیا اور اسلام نے اس کو کیوں رکھا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مہر ایک ایسی حقیقت ہے، مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے کسی مذہب میں پائی ہی نہیں جاتی۔ تو یہ عورتوں کو حق مہر کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اسلام نے جس وقت جو ہے وہ عرب جزیرہ نما عرب میں اپنے پیغام کو پھیلایا، اس وقت عورت نہیں تھی بلکہ ایک چیز سمجھی جاتی تھی۔ اس کو پراپرٹی رکھنے کا بھی حق نہیں تھا، اس کو پراپرٹی کو خرچ کرنے کا بھی حق نہیں تھا، پیسے خرچ کرنے کا اس کو حق نہیں تھا، پیسہ اس کی ملکیت نہیں تھی، وہ ہر اعتبار سے مردوں کی محکوم تھی۔ بیوی کی حیثیت سے بھی مرد کی محکوم، بیٹی کی حیثیت سے بھی مرد کی محکوم، اور ماں کی حیثیت سے بھی مرد کی محکوم۔ اس کو ہر اعتبار سے ایک مرد کی محکوم بن کے زندہ رہنا تھا۔ اسلام کا کارنامہ ہے، بہت سے کارنامے ہیں، وہ میں انشاءاللہ وقت آنے پر کبھی بتاؤں گا کہ باپ کی جو ہے وہ میراث میں حق دے دیا، کتنا بڑا کارنامہ ہے، خدا کی قسم اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا یہ، اور بہت سے ممالک میں تو آج بھی نہیں ہوتا۔ لیکن حق مہر، یہ حق مہر کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ عورت کو وہ پیسہ دیا گیا، وہ پراپرٹی دی گئی جس کی وہ بلا شرکت غیر خود مالک بنے اور اپنی مرضی سے جدھر چاہے وہ اس کو خرچ کرے۔ اب ہوتا کیا ہے حضور کہ جب یہ شریعت ہجرت کر کے کسی اور ملک میں پہنچی تو اب وہاں پہ ہوا کیا کہ وہاں پہ شریعت تو رہ گئی پیچھے، رسم آ گئی آگے۔ حق مہر کو تو کر دیا گیا پیچھے اور اس کے مقابلے پہ جہیز کو کر دیا گیا آگے۔ آج حق مہر کی گفتگو کوئی نہیں کرتا، جہیز کی گفتگو ہر انسان کرنے پر تیار ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ رسم نے جو ہے وہ شریعت کو ڈھانپ لیا یا نہیں ڈھانپ لیا؟ تو جب رسم نے شریعت کو ڈھانپ لیا تو سمجھ لیجئے کہ امیر المومنین کا وہی جملہ صادق آیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین کو الٹی پوستین بنا کے پہن لیا جائے گا، یعنی جو چیز اندر ہونی چاہیے وہ اوپر ہو جائے گی، جس کو اوپر ہونا چاہیے وہ اندر ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ شیروانی کو الٹا کر کے پہن لیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کرتے کو الٹا کر کے پہن لیں، اور جب کرتے کو آپ الٹا کر کے پہنیں گے تو باعث عزت نہیں ہوگا بلکہ لوگ آپ کے اوپر ہنسنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دین کی شکل آج ایسی کر دی کہ دین کو ماننے والے جو لوگ دین کو بخیال خود مانتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرنے کے بجائے ان کے اوپر ہنسنے لگے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ کبھی موقع ہوا تو میں تفصیل سے ذکر کروں گا کہ حق مہر کیا چیز ہے۔ عورتوں کے امپاورمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی شے ہے، یہ ایک ایسی پراپرٹی، ایک ایسا مال کہ جس کی وہ
خود بلا شرکت غیر مالک ہو جائے اور اس کے اوپر کسی کا حق نہ ہو، اس کا حق ہو، اور اس کا شوہر بھی اس سے یہ پوچھنے کا حق نہ رکھے کہ تم نے وہ مال کیا کیا، اس لیے کہ وہ مال تمہارا نہیں تھا بلکہ وہ اس کا ذاتی مال تھا. اور اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی کہ بھئی جب کبھی خدا نہ خواستہ شوہر اور زوجہ میں جدائی ہو تو وہ حق مہر ادا کیے بغیر جدائی ہو ہی نہ سکے. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. تو میرے دوستو، یہ حکمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں اس دین میں، اور یہ ایک پروگرام ہے. یہ ایک آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے. ابھی یہ سلسلہ انشاءاللہ اور جاری رہے گا، اور بہت سی باتیں سامنے آئیں گی، لیکن موضوع یہی رہے گا کہ وسیلہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ذریعے کو مقصد نہ بناؤ. یہ قرآن نے کہا، یہ دین نے کہا، یہ پیغمبر نے کہا، یہ ائمہ نے کہا. اور دین کی شکل کو نہ بگاڑو، اس لیے کہ دین کی جب شکل بگڑ جاتی ہے تو بگڑنے کے بعد لوگ اس کے اوپر ہنسنے لگتے. دین تحریک ہے، اگر اسے جمود کا شکار بنا دیا جائے تو جم جانے والی چیز، تھم جانے والی چیز سڑنے لگتی ہے، اور سڑنے والی چیز سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے. تو آپ نے دیکھا کہ نہ تو اس کو تھمنے والی چیز بنایا جائے، نہ تو اس کو جمود جم جانے والی چیز بنایا جائے، اور نہ اس کو ایسی چیز بنایا جائے کہ جس کو دیکھ کر کے ہنسنے لگیں. امیر المومنین کا قول بہت گہرائی لیے ہوئے ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب دین کو الٹی پوستین بنا دیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا. حاکمیت کا انکار کرنے کے لیے دین آیا، اور دین ہی میں سب بڑے بڑے فرعون پیدا ہو گئے، بڑے بڑے ہارون اور قارون، بڑے بڑے قارون پیدا ہو گئے، بڑے بڑے حامان پیدا ہو گئے. آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے، میں سوال کرتا ہوں کہ فرعون اور حامان اور بعد کے مسلم حکمرانوں کی جو حرکتیں ہیں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ جملے میں کہیں گے کہ وہ تو فرعون تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. حضور ایسا نہیں ہے، انسان اتنا کمزور نہیں ہے، وہ بہت چالاک ہے. بعد کے مسلمان حکمراں یہ سمجھ گئے تھے کہ آج انا ربکم الاعلی کہنے سے کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے نہیں کہا اپنی زبان سے، لیکن اللہ کی خدائی کے پردے میں وہ اپنی ہی خدائی چلا رہے تھے. جس کو چاہتے تھے قتل کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ خدائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ کے قانون سے عمل کر رہے تھے؟ کیا متوکل نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ اللہ کے قانون سے؟ کیا حجاج نے جو کچھ کیا وہ قانون کے رو سے کیا تھا؟ ہاں، اب کسی کی آنکھوں پہ اتنے پردے چڑھ جائیں کہ وہ یہ کہے کہ حاکم کا ہر عمل حجت ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے کہ دین آیا ہی تھا اس لیے کہ حاکم کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کی زنجیروں میں باندھ دیا جائے تاکہ وہ مخلوق الہی کے اوپر ظلم نہ کر سکے. اور اگر مخلوق کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ایسا اسلام کس کام کا؟ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کہاں تک اسلام کی باؤنڈری پھیل گئی، یہ ہمارا مطمع نظر ہے ہی نہیں. ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہاں تک اسلام کی باؤنڈری پھیل گئی. ہمیں اس سے غرض ہے کہ اسلامی باؤنڈری میں رہنے والے انسانوں کو ان کے حقوق ملے یا نہیں ملے. اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے میرے دوستو کہ آپ تلوار کے ذریعے سے اسلام کی باؤنڈری کو وسعت دیتے چلے جائیں، اسلام کی حدود کو بڑھاتے چلے جائیں، اسلام کی حدود میں توسیع کرتے چلے جائیں. اسلام کو اس سے غرض ہی نہیں ہے. یہی مصیبت ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر پڑی. دین آیا تھا دلوں کو جیتنے کے لیے. لوگوں نے یہ سوچا کہ جو ہے مٹی کے جو ہے اراضی کو اور زمین کی اراضی کو جیت کر ہم اسلام کو پھیلا دیں گے. دین قطع زمین کو کانکر کر لینے کا نام، زمین کو تسخیر کر لینے کا نام نہیں ہے. دین قلوب کے تسخیر کر دینے کا نام ہے کہ دین وہ ہے کہ جو دل کو جیت لے. اور یاد رکھیے، زمین کو جیتنے اور دل کو جیتنے کا فرق یہ ہے کہ زمین تب تک جیتی جا سکتی ہے جب تک آپ کی تلوار میں زور ہے، لیکن اگر دل آپ نے جیت لیا ہے تو دل کے جیتنے کے بعد جو سر جھکتا ہے وہ کبھی نہیں اٹھتا، وہ آپ کے سامنے جھکا ہی رہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو دین خطے زمین کو جیتنے کا نام نہیں ہے. دین اخلاق کے ذریعے قلب کو جیتنے کا نام ہے. دین اخلاق کے ذریعے انسان کو جیتنے کا نام ہے. یہی وجہ ہے
کہ ہم ابھی دین کی حقیقتوں کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکے ہیں حضور، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کنفیوز بھی کر دیتے ہیں۔ اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی سائنس کو دین سے ملانے لگے، فلسفے کو دین سے ملانے لگے، ٹیکنالوجی کو دین سے ملانے لگے۔ بے شک بھئی سائنس کے اپنے معاملات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، لیکن دیکھیے سائنس جو کچھ بناتی ہے دین اس سے الگ چیز بناتا ہے۔ اب اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹکراؤ ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ بھئی سائنس کی دین کی اسکیم میں سائنس کا بھی شمار ہے۔ سائنس مشین بناتی ہے، دین انسان بناتا ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بھئی دین انسان بناتا ہے، اور اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ دنیا کی کسی لیبوریٹری میں انسان نہیں بنتے، دنیا کی کسی لیبوریٹری میں انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ لیبوریٹری میں مشینیں بنتی ہیں، لیبوریٹری میں ہوائی جہاز بنتے ہیں، لیبوریٹری میں بم بنتے ہیں، لیکن دین انسان بناتا ہے۔ اب اگر دین نے انسان غلط بنائے تو جو ہے وہ جو کچھ لیبوریٹری سے بن رہا ہے اس سے تباہ کاریاں ہوں گی، لیکن اگر دین نے انسان اچھا بنایا تو جو کچھ لیبوریٹری میں بن رہا ہے، لیب میں بن رہا ہے، انسانی لیب میں بن رہا ہے، اس سے انسان کی فلاح و بہبود ہوگی۔ تو اس پوری اسکیم میں سب چیزیں ہیں، نہ اس کا اس سے ٹکراؤ ہے، نہ اس کا اس سے ٹکراؤ ہے۔ اور یہ جو ٹکراؤ کی جو پالیٹکس ہوتی ہے یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ اس سے واقف ہوتے ہیں نہ اس سے واقف ہوتے ہیں، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں نہ سائنس سے واقف ہوتے ہیں، نہ دین سے واقف ہوتے ہیں نہ علم سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ دیکھیے ایک بہت مشہور چیز ہے کہ عبادتوں کو جو ہے وہ ذکر حسین سے ٹکرا دیا جائے۔ ارے بھائی ذکر حسین اور عبادتیں ان کی نوعیتوں کو دیکھیے، ان میں کہاں سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ امام حسین کا کوئی ذکر عبادت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور کوئی عبادت امام حسین کے تصور کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ امام حسین بھی جان عبادت ہیں، اور امام حسین کے دل میں بھی عبادتیں تھیں، تو ان میں کیسے ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ ان میں کیسے تصادم ہو سکتا ہے؟ اس میں کیسے کنٹراڈکشن ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کا کنٹراڈکشن ہے کہ جس کو ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنے دماغ کے کنٹراڈکشن کو جو ہے وہ چیزوں کا کنٹراڈکشن بنا کے پیش کرتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے بھی ایک عالم نے یہی کوشش کی تھی کہ وہ قرآن کے کنٹراڈکشنز دکھائے، کہ قرآن میں کنٹراڈکٹری باتیں کی گئی ہیں، کہیں پہ کچھ کہا گیا ہے، کہیں پہ کچھ کہا گیا ہے، اور دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، وہ تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، بلند ہے، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا۔ تو آپ بتائیے، کہیں کہا گیا کہ ہاتھ نہیں ہے، کہیں کہا گیا کہ ہاتھ ہیں، تو کیسے کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ وہی دور تھا کہ جب لوگ اس طرح کی باتیں سوچا کرتے تھے، اور آج بھی سوچا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے یاد رکھیے کہ فکریں بدلتی نہیں ہیں، پیرائے بدل جاتے ہیں، چیزیں بدلتی نہیں ہیں، بلکہ اس کے کہنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اب کل کو جو ہے وہ جو چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں لکھ کے آتی تھیں، آج وہ کمپیوٹر کے بلاگ کے اوپر لکھ کے آتی ہیں، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آتی ہیں۔ تو وسیلے بدل جاتے ہیں، چیزیں اور حقیقتیں تھوڑی بدلتی ہیں، آج بھی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا، ایک ایسا شاگرد تھا جو ان کے یہاں بھی آتا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ سنا ہوا واقعہ جلدی سے عرض کر دوں کہ صرف اتنا پوچھ لینا اس سے کہ یہ جو تم نے قرآن کے معنی قرار دیے ہیں، یہ اپنے ذہن سے ہی تو قرار دیے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ قرآن کہ معنی وہ مقصود نہ ہو جو تم سمجھ رہے ہو۔ تو اگر ایسا کیس ہے تو یہ بتاؤ کہ یہ کنٹراڈکشن تمہارے دماغ کا کنٹراڈکشن ہے یا قرآن کا کنٹراڈکشن ہے؟ بس یہ بات سن کے اس کا جسے کہتے ہیں کہ بالکل شرح صدر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ بات تمہارے دماغ کی تو نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ یہ اتنی اونچی بات کہی کس نے؟ تو فوراً اس نے کہا کہ میں جس دروازے پر جاتا ہوں وہاں سے لے کر کے آیا ہوں۔ کہا بے شک اسی خانوادے کو زیبا ہے کہ اتنی بلند بات کہہ سکے، اور اس کے بعد اس نے بلایا اور اپنی کتاب کو جلا دیا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا کہ میں جس کو قرآن کا کنٹراڈکشن سمجھ رہا تھا وہ میرے ذہن کا کنٹراڈکشن تھا، کہ جس کو میں قرآن کا کنٹراڈکشن سمجھ رہا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو حضور اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے دماغ کی اپج ہوتی ہیں اور ہم اسے دین کی بات کہنے لگتے ہیں۔ بہت سے جذبات ہوتے ہیں جو ہماری اپج ہوتے ہیں اور اسے ہم دھارمک بھاونا کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو مذہبی جذبات کہہ دیتے ہیں۔ مذہبی جذبات نہیں حضور، یہ آپ کے اپنے جذبات ہیں۔ آپ غصے میں ابل پڑے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ مذہب سے جوڑ دیا، اور مذہب سے جوڑ دینا تو کتنا آسان کام ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی ایک بالش زمین کو کسی نے قبضہ کر لیا اور فوراً اسلام
اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی آپ خطرے میں آئے ہیں، اسلام تھوڑی خطرے میں آیا ہے، اسلام تھوڑی خطرے میں آیا ہے، لیکن آپ نے اس کو اسلام سے جوڑ دیا، آپ نے اس کو دین سے جوڑ دیا تاکہ آپ کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے۔ تو حضور ظلم کے خلاف لڑنا تو یوں بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کو دین کے چیزوں سے جوڑ دینا اور اس کے ذریعے سے جذبات کو مشتعل کرنا، یاد رکھیے کہ اس سے جو ہے وہ اکثر معاملات خراب ہوتے ہیں، بہتری کی طرف جانے کے چانسز نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے دین کو بھیجا تاکہ معاشرے میں اصلاح ہو، اصلاح معاشرہ، یہ بھی مقاصد دین اور مقاصد شریعت میں سے ایک مقصد ہے، اور بلند ترین مقصد ہے کہ معاشرے سے اصلاح ہو جائے۔ لیکن میں آپ کے سامنے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بتائیے، دنیا میں دین کے ذریعے سے بدترین فساد نہیں پھیلائے گئے دنیا میں، اور ہر مذہب میں پھیلائے گئے، ہر مذہب میں پھیلائے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مذہب کے جو رہنما ہوں گے انہوں نے جتنا بھی کم افسوس کیا ہو اتنا کم ہے کہ جو فساد دین کے نام پر دنیا میں پھیلائے گئے، دین کے نام پر۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دین کا نام لیا گیا اور اپنے جذبات کی ترجمانی کی گئی، جو کچھ خود سوچا، جو کچھ خود سمجھا، اس کو دین کا جامہ پہنا کے، اور اس کو اپنے مفاد کو کبھی دین کا جامہ پہنایا گیا، کبھی اپنے جذبات کو دین کا جامہ پہنایا گیا، اور اسی کو دین بنا کے پیش کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے اصلاح معاشرہ، اور قرآن خود کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اصلاح کے نام پر فساد کیا جاتا ہے، اصلاح کے نام پر فساد کیا جاتا ہے۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے کہ کون اصلاح ہے اور کون فساد ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی ہوش ہوگا، تھوڑا سا بھی حواس ہوگا، تھوڑا سا بھی ویژن ہوگا، تھوڑی سی بھی حکمت ہوگی، تھوڑا سا بھی علم ہوگا، تھوڑا سا بھی شعور ہوگا، تو وہ فوراً سمجھ لے گا کہ یہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے یہ فساد ہے کہ اصلاح ہے۔ اس لیے کہ کبھی بھی فساد کو فساد کہہ کے پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو اصلاح بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن دیکھنے والی نگاہیں ہوتی ہیں جو سمجھ لیتی ہیں کہ اس میں اصلاح چھپی ہوئی ہے کہ فساد چھپا ہوا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا اگزامپل ظاہر امیر المومنین کے دور میں آیا کہ خوارج جو تھے کتنے سجدے کرتے تھے، کتنے روزے رکھتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہونٹ خشک رہتے تھے تسبیحوں پہ ذکر کرتے، لیکن امیر المومنین نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ صرف ظاہری اسلام ہے، لیکن بباطن یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے کا ایک پروگرام ہے۔ اس لیے آپ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یہ تلوار کون اٹھا سکتا تھا؟ ہر عام آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، ہر XYZ نہیں اٹھا سکتا تھا، ہر جو ہے وہ معاشرے کا آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے کہ اسے وہ شعور ہی حاصل نہیں تھا کہ اسلام میں یہ اسلام کا آؤٹر جو ہے وہ آسپیکٹ ہے یا انر آسپیکٹ ہے، یہ اسلام کی اندرونی بات ہے یا باہر کی بات ہے، یہ رسم ہے کہ حقیقت ہے۔ یہ کون سمجھے؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اسلام کی حقیقت میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ سب کچھ میں جانتا ہوں، اور یہ میں نے خود سے نہیں سیکھا ہے، مجھ کو مخبر صادق یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو فساد پھیلتا ہے اصلاح کے نام پر۔ بس عزیزو پہچاننے کی بات ہے کہ کہاں اللہ کا نام اصلاح کے لیے لیا جا رہا ہے اور کہاں اللہ کا نام فساد کے لیے لیا جا رہا ہے۔ جس نے یہ پہچان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حسین اور لشکر حسین، یزید اور لشکر یزید۔ جب لشکر یزید سے آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ معاشرے کا فساد تھا، اور جب لشکر حسین سے اللہ اکبر کی آواز آ رہی تھی تو یہ اصلاح معاشرہ کی ضمانت تھی۔ ایسی اصلاح کہ جو قیامت تک ہم کو راستہ دکھانے والی تھی۔ اور ایک وہ ہے، آپ بتائیے کہ نواسہ پیغمبر کے اوپر لشکر کشی کی جائے اور اس کے اوپر نام اللہ اکبر کر لیا جائے۔ کس زبان سے عرض کروں کہ امام حسین کا سر قلم کرنے کے بعد اس ظالم اور ملعون قاتل نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ نعروں سے سب سے زیادہ امت کو دھوکہ دیا گیا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ امت کو نعروں سے دیا گیا ہے۔ آپ بتائیے اس نعرے تکبیر کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جو نواسہ پیغمبر کا سر قلم کرنے کے بعد بلند کیا جائے۔ نواسہ پیغمبر، جان رسالت، جان اسلام، اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند، اور اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر کے نعرے، نماز کے نعرے،
یہ کیسا اسلام تھا؟ یہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا؟ یہ اسلام وہ اسلام تھا کہ جہاں صرف جسم اسلام تھا، صرف نام اسلام تھا، صرف لفظ اسلام تھا، روح اسلام کہیں نہیں تھی۔ اگر روح اسلام ہوتی تو اسلام نے یہ سکھایا تھا کہ دشمن کو انسان سمجھو۔ اگر انسانیت ہوتی تو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا؟ سکینہ کے گال تماچوں سے زخمی کیے جاتے؟ سکینہ کے کانوں سے گوہر چھینے جاتے؟ کیا یہ انسانیت تھی؟ کیا یہ انسانیت تھی کہ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی؟ وہ بیبیاں کہ جن کو کبھی آفتاب نے بھی سر برہنہ نہیں دیکھا تھا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی جاتی؟ کیا یہ انسانیت تھی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا فساد تھا جو اصلاح کے نام پہ کیا جا رہا تھا، اصلاح کے نام پہ کیا جا رہا تھا، دین کے نام پہ کیا جا رہا تھا، ایمان کے نام پہ کیا جا رہا تھا، اسلام کے نام پہ کیا جا رہا تھا، مذہب کے نام پہ کیا جا رہا تھا۔ دنیا یہ کہے کہ اہل بیت کے اوپر سب سے سخت دن روز عاشور ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر سب سے سخت دن روز عاشور نہیں بلکہ 11 محرم کا دن تھا۔ کوئی یہ کہے کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ 10 محرم کے بعد 11 محرم سب سے سخت دن تھا؟ اس لیے کہ 10 محرم وہ ہے کہ جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، 10 محرم وہ ہے کہ جب عباس کے بازو کاٹے گئے، 10 محرم وہ ہے کہ جب علی اصغر کے ننھے سے گلے کو تیروں سے چھیدا گیا، 10 محرم وہ ہے کہ جب حسین کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ذبح کیا گیا، 10 محرم وہ ہے کہ جب حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ 11 محرم کا دن زیادہ سخت تھا اہل بیت کے اوپر، اس لیے کہ جب 10 محرم کا سورج ڈوبا ہے تب تک سارے مصائب تو گزر گئے تھے، مگر زینب کے سر پہ چادر تو باقی تھی، بیویوں کے سروں پہ چادریں تو باقی تھیں۔ لیکن اللہ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو اب میں آپ کی زبان سے عرض کروں کہ نہ زینب کے سر پہ چادر ہے، نہ رباب کے سر پہ چادر ہے، نہ ام کلثوم کے سر پہ چادر، اور بیویاں اس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور سامنے عالم کیا ہے کہ سامنے ان کی جو ہے وہ ان کے اعزاء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کہیں قاسم کا پامال لاشا ہے، کہیں علی اکبر کا جو ہے وہ لاشہ بے سر ہے، کہیں امام حسین کا جنازہ ہے، اور سید سجاد ہیں کہ کبھی سجدے میں جاتے ہیں اور کبھی اٹھ بیٹھ کر کے بابا کے جنازے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد عجب انداز میں گریا کرتے ہیں۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو کیا عالم ہے کہ علی کی بیٹی نے سب کو سوار کیا، ایک ایک کو سوار کیا، آؤ رباب میں تمہیں سوار کر دوں، آؤ ام کلثوم تمہیں سوار کر دوں، آؤ رقیہ میں تمہیں سوار کر دوں، سب کو سوار کیا، لیلا میں تمہیں سوار کر دوں۔ اور اس کے بعد آخر میں جب کوئی نہ بچا تو جناب فضا نے کہا کہ شہزادی غم نہ کیجیے گا، ابھی یہ خادمہ دیرینہ موجود ہے، یہ آپ کو سوار کرے گی۔ اب جب سب سوار ہو گئے، قافلہ چلنے لگا، تو زینب کو دیکھیے کہ زینب کی نظر ایک مرتبہ بھائی کے جنازے پہ پڑی، لیکن فوراً بھتیجے کے چہرے پہ بھی پڑی۔ دیکھا کہ بھتیجے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ قریب آ گئی، اے بھتیجے، اے پھوپھی کی جان، میں تمہارا کیا یہ عالم دیکھ رہی ہوں؟ بس ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ بیمار کے جذبات ایک مرتبہ زبان پر آ گئے اور کہا کہ پھوپھی اماں آپ دیکھیے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اپنے باپ کے لاشے بے کفن کو، میرے باپ کا جنازہ اسی طرح سے پڑا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں، کیا آپ نے کوئی ایسا جوان دیکھا؟ کیا آپ نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا کہ اس کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن جنازہ پڑا ہو اور اس کے بعد وہ اس کو دفن بھی نہ کر سکتا ہو؟ بس یہ دیکھ کے جناب زینب سمجھ گئیں کہ بیمار کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ایک مرتبہ سینے سے لگا لیا، اے پھوپھی کی جان، اس وقت میں سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن بیٹا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں دعویٰ کرتی ہوں کہ تمہارے باپ کا جنازہ دفن بھی ہوگا، غسل بھی کیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، مگر بیٹا اس وقت میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم اس منزل سے گزر جاؤ، ابھی کوفہ و شام کی منزلیں ہیں۔ یہ پھوپھی تم سے وعدہ کرتی ہے کہ تیرے باپ کے جنازے پر تمام ملائکہ آسمان نماز بھی پڑھیں گے اور قبہ بھی تعمیر ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر بیٹا سید سجاد اس وقت اس منزل سے گزر جاؤ، ابھی اس سے سخت منزلیں باقی ہیں۔ باپ کا حکم یہی ہے، باپ کی امانت تم ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔